رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان رحمت رمضان نور کا ہے یہ سما یہ سحری و افطار ہو تمہیں مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک رمضان مبارک تمہیں رمضان مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم سامعین و ناظرین، رحمت رمضان پروگرام میں آپ کے میزبان حافظ وہیب الرحمن چشتی کی طرف سے تمام احباب کا ایک مرتبہ پھر دل کی اتھا گہرائیوں سے خیر مقدم. احباب ذوالفقار، انشاءاللہ تعالی آج کی نشست میں ہم متقین کی صفات کے بارے میں گفتگو کریں گے اور نشست کے آخر میں روزے کے متعلق کچھ مسائل، پیچیدہ مسائل، ان کا تذکرہ بھی کریں گے. سب سے پہلے صحیفہ فطرت کی آیات بینات کی تلاوت کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم جناب حافظ عبدالرحمن چشتی صاحب سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین. سبحان اللہ سبحان اللہ. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا میں تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. محترم سامعین و ناظرین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا حافظ علی حسن زاہدی صاحب سے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ
دکھائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی تین جس کے مقدر میں، اور میں رویا ہوں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی جس کے مقدر میں۔ بزم تصورات سجی تھی ابھی ابھی، نظروں میں مدینے کی گلی تھی ابھی ابھی، فرشتوں سے معلوم کر رہے تھے جبرائیل کس نے میرے نبی کی نعت پڑھی تھی ابھی ابھی۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت ہی احسن انداز میں، اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسے کہ پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ ہماری آج کی اس نشست کا جو عنوان ہے وہ ہے اللہ کے متقی، اللہ کے پرہیزگار بندوں کی صفات۔ آج جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا توقیر عباس چشتی صاحب، سب سے پہلے تو میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکالا اور ہمارے اس بزم میں تشریف لائے۔ تو حباب ذیوکار، اللہ کے متقی بندے کون ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کیا کیا ان کی صفات ہوتی ہیں، انشاءاللہ تعالی علامہ صاحب ان کے بارے میں اپنے مفصل بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں اس خوبصورت پروگرام میں ہمیں مدعو کیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور آپ کی اس کاوش کو اللہ پاک قبول فرمائے، اور آپ کا ہم پھر تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ تو موضوع جو میرے ذمہ لگایا گیا ہے وہ ہے متقین کی صفات۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَسَارِعُوا، دوڑو، تیزی سے دوڑو، إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف سے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف۔ کیسی جنت؟ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کا عرض، جس کی چوڑائی زمین اور آسمان جتنی ہے، اور اندازہ لگا لیں جس کی چوڑائی اتنی ہوگی اس کی لمبائی پھر کتنی ہوگی، کتنی بڑی جنت۔ اعدت للمتقین، تیار کن کے لیے کی گئی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب متقین کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ اب 4 صفات متقین کی پیش کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو اگر کسی میں پہلی صفت ہوگی تو دوسری صفت نہیں ہوگی، دوسری اگر کسی میں صفت ہوگی، کوئی غصے کو پی جاتا ہوگا تو والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والی صفت نہیں ہوگی۔ واللہ یحب المحسنین، اگر معاف کرنے والی ہوگی تو واللہ یحب احسان کرنے والی نہیں ہوگی۔ تو اگر یہ چاروں صفات کسی میں پائی جائیں، اللہ کے نیک بندوں میں پائی جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بن جاتے ہیں، پھر وہ نیک بندے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے جنت، ایسی جنت تیار کی گئی ہے جس کا عرض، جس کی چڑھائی زمین اور آسمان جتنی ہے۔ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان کی، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی۔ علامہ صاحب، خوشحالی میں تو سمجھ آ رہی ہے کہ بندے کے پاس مال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوا مال ہوتا ہے، وہ تو بندہ خرچ کرتا ہے۔
ویسے جس طرح آج لوگ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا مال دیا ہوا ہے لیکن خرچ نہیں کرتے، لیکن اللہ نے توفیق نہیں دی. اللہ پاک نے انہیں توفیق نہیں دی ہے. جنہیں اللہ پاک توفیق دیتا ہے، جنہیں اللہ پاک مال دیتا ہے اور توفیق بھی دیتا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. خوشحالی میں تو سمجھ آ رہی ہے، تنگ دستی میں کیسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بندہ خرچ کرتا ہے. تو غزوہ تبوک کے موقع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا کہ مال جمع کیا جائے، جنگ کے لیے ساز و سامان جمع کیا جائے، حضرت عثمان غنی جن کا لقب ہی غنی ہے، آپ نے 10,000 گھوڑے پیش کر دیے، 10,000 مجاہدوں کا سامان پیش کر دیا اور 10,000 درہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا ساسا لے کے آگے حاضر ہو گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ وہ تو اپنے گھر کا سارا ساسا لے کے آگے، سارا سامان لے کے آگے، اور ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے. اللہ، اس لباس پر فرشتوں نے بھی رشک کیا تھا. تو فرمایا ابو بکر گھر میں کون چھوڑ آئے ہو؟ تو فرمایا گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا. پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سارا گھر کا ساسا لے آئے. ایک صحابی حضرت عقیل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس وقت یہ سارا صحابہ کا عشق دیکھا، صحابہ کا جوش دیکھا، تو دل میں جوش بڑا. گھر گئے، پوچھا کوئی چیز ہے؟ نفی میں جواب آیا کوئی چیز نہیں. ایک یہودی کے پاس چلے گئے، اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہارا باغ پانی لگا دوں، اس کو باغ کو پانی لگا دوں تو تم مجھے بدلے میں کیا دو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں 2 سا کھجوریں دوں گا. ساری رات پانی لگاتے رہے کنویں سے نکال کے. صبح جس وقت 2 سا کھجوریں ملی، 1 سا گھر میں رکھا اور 1 سا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور سارا واقعہ عرض کر دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنا دیا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس 1 سا کھجوروں کو پورے مال کے اوپر پھیلا دو تاکہ اس مال کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے کھجوروں کو بھی قبول فرمائے. دوسری جو صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں والقاظمین الغیظ، کہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وہ بھی متقین ہو جاتے ہیں. اور جو تیسری صفت ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والعافین عن الناس، جو پہلی صفات گزری ہیں ان سے بھی اللہ بلند ہے. والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں. یہ تیسری صفت ہے جو متقین لوگ ہیں ان کی تیسری صفت ہے. آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، جو محسنین اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے احسان کرنے والے ہوتے ہیں. احسان کا معنی نیکی ہے، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ بندہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بات کرے، اس عقیدے سے بات کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ عقیدہ پختہ نہ ہو تو پھر یہ عقیدہ ذہن میں رکھے، یہ بات ذہن میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو میں نہیں دیکھ رہا بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے بات کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے. تو یہ ہوتے ہیں متقین جو اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ وہ تنگ دستی میں اور خوشحالی میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی بھی جاتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. واللہ یحب المحسنین، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے احسان کرنے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قبلہ علامہ صاحب نے بہت ہی آسان انداز میں متقین کی جو صفات اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں ان کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. علامہ صاحب، کچھ روزے کے متعلق پیچیدہ مسائل ہیں، کچھ سوالات ہیں. ان میں سے جو ایک آج میں آپ کے سامنے کروں گا وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں اگر کسی شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ اگر کسی مریض کو خون کا عطیہ دیتا ہے، اس خون کے عطیہ کرنے سے کیا اس کا روزہ باطل ہو جائے گا یا نہیں ہوئے؟ روزہ دار اگر کسی کو اپنا خون عطیہ کرتا ہے کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ اس کے متعلق جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو سوال ہے نا کہ کسی کو عطیہ کرنا ہو روزے کی حالت میں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس کی 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی مریض جس کو خون دینا ہے، عطیہ کرنا ہے، وہ ایسا مریض ہے کہ اگر اس سے شام تک روزہ افطار کرنے کے بعد تک خون نہ دیا جائے تو اس کی بچنا محال ہے، اس کا بچنا محال ہو، وہ اس کی موت لائق ہو سکتی ہے. تو پھر اس کے لیے کہ وہ خون دے سکتا ہے اتنی مقدار میں دے کہ اسے کمزوری لائق نہ ہو. اگر وہ اسے کمزوری لائق ہو جائے گی پھر بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ مکروہ ہے اگر کمزوری لائق ہو جاتی ہے. اور جو دوسری صورت ہے کہ بہتر ہے کہ اگر وہ مغرب کے بعد تک یا شام تک اگر انتظار کر سکتا ہے، وہ بچ سکتا ہے، تو پھر مغرب کے بعد وہ دے لے. لیکن خون دینا، عطیہ کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ نے علامہ صاحب سے سنا کہ روزے کی حالت میں اگر خون عطیہ کر دیا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تو حباب ذیلکار، اگر کسی کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ
نماز کے متعلق ہو یا روزے کے متعلق یا اور کوئی دینی مسائل میں سے کوئی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے ان باکس میں ٹیکسٹ کر سکتا ہے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کا جواب دیا جائے گا۔ تو حواب ذوالفقار اللہ رب العزت کی بارگاہ الوہیت میں یہی دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں شریعت محمدیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔